وبينات من الهدى والفرقان. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کی طرح دوسری مذہبی کتابوں مثلاً تورات، انجیل اور ویدوں میں بھی سائنسی حقائق کا تذکرہ موجود ہے، لہذا ان میں موجود سائنسی حقائق کی افادیت اور مصداقیت کیا ہے؟ اگر ان کی افادیت ہے تو اسلام ہی کی طرح یہ مذاہب بھی برحق ادیان کیوں شمار نہیں کیے جا سکتے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم صحف سماوی مثلاً تورات، انجیل اور دوسری مذہبی کتابوں جیسے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں مثلاً ویدوں میں متعدد سائنسی حقائق و نظریات کا تذکرہ ملتا ہے جو جدید سائنسی حقائق و نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں، مگر ان مذہبی کتابوں میں خال ہی ایسی مطابقتیں پائی جاتی ہیں. ان کے بجز ان مذہبی کتابوں میں بے شمار ایسے بیانات ملتے ہیں جو سائنسی اعتبار سے غلط اور بے بنیاد تصور کیے جاتے ہیں. اس کے برخلاف قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی بھی سائنسی نظریہ یا حقیقت کا تذکرہ موجود نہیں ہے جو جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں غلط یا محل نظر ثابت ہوا ہو. قرآن مجید اور احادیث کے علاوہ ہر مذہبی کتاب میں سے ایسی سائنسی اغلاط کی ایک لمبی فہرست تیار کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر یہاں صرف چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے. بائبل کی پہلی کتاب یعنی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ ہماری کائنات 6 دنوں میں پیدا کی گئی، اور ان 6 دنوں میں ہر ایک دن ہمارے 24 گھنٹوں کے دن کے برابر ہے، جو جدید سائنس کی روشنی میں یہ غلط نظریہ ہے. اسی طرح بائبل میں مذکور ہے کہ ہماری زمین سن 1404 قبل مسیح میں تخلیق کی گئی. جدید سائنس کی روشنی میں یہ بالکل غلط نظریہ ہے. جدید سائنس کا کہنا ہے کہ ہماری زمین کی عمر کم از کم 4.5 ارب سال یعنی 4.5 بلین سال ہے. بائبل میں یہ بھی مذکور ہے کہ ہماری زمین پہلے پیدا کی گئی اور ہمارا سورج بعد میں پیدا کیا گیا، جبکہ جدید سائنس کی روح سے یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ زمین سورج کا ذیلی سیارہ ہے اور سورج کے بغیر زمین کا وجود ممکن نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی مذکور ہے کہ رات اور دن کی تخلیق پہلے کی گئی اور زمین کی بعد میں، جو جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ رات اور دن کے لیے پہلے زمین کا وجود ضروری ہے. جب زمین سورج کے گرد گردش کے دوران اپنے محور میں گھومتی ہے، اسی وقت رات اور دن کا آنا ممکن ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اسی طرح بائبل میں ہے کہ زمین پر ہریالی، پیڑ پودے اور درخت تخلیق کے تیسرے دن پیدا کیے گئے اور سورج چوتھے دن پیدا کیا گیا، جبکہ جدید سائنس کی روح سے یہ ایک بالکل غلط نظریہ ہے، کیونکہ سورج کے بغیر نہ ہی زمین کا آبی دورہ یعنی ہائیڈرولوجک سائیکل اپنا کام کر سکے گا اور نہ ہی تابکاری یعنی ریڈیشن زمین کو دستیاب ہوں گے جن کے ذریعے زمین پر پیڑ پودے اگتے ہیں. اسی طرح بائبل میں مذکور ہے کہ سورج ہی کی طرح چاند کی روشنی بھی اپنی ذاتی ہے، جبکہ جدید سائنس کے مطابق سورج کی روشنی اپنی ہے اور چاند کی روشنی سورج سے مستعار ہے. اگر یہ اور اس قسم کے اور سینکڑوں سائنسی اغلاط ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، لہذا یہ تمام نظریات جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں غلط ثابت ہو چکے ہیں. ان کی کوئی بھی علمی اور سائنسی اہمیت اور افادیت نہیں ہے. اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی بے شمار سائنسی اغلاط موجود ہیں. مثلاً ویدوں میں مذکور ہے کہ چاند اپنی خود کی روشنی سے جلتا ہے، زمین چپٹی اور 4 کناروں والی ہے، اور ہماری زمین 4 ہاتھیوں کے سروں پر براجماں ہے، لہذا جب یہ ہاتھی اپنے سروں کو ہلاتے ہیں تو زلزلے واقع ہوتے ہیں. اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کے اسباب کے متعلق ویدوں میں مذکور ہے کہ وہ راہو اور کیتو نامی 2 دیوتاؤں کے سورج اور چاند کو ان کی پرانی دشمنی کے سبب ان کو نگلنے کی ناکام کوشش کرنے کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں. اسی طرح ہندو مذہبی کتابوں میں مذکور ہے کہ زمین ایک جامد اور غیر فانی شے ہے. ان میں یہ بھی مذکور ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اور یہ کہ سورج ایک رتھ پر براجماں ہے
جسے 7 گھوڑے کھینچ رہے ہیں۔ اسی طرح چاند بھی رتھ پر سوار ہے اور اسے بھی کئی گھوڑے کھینچ رہے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے سینکڑوں نظریات ہندو مذہبی کتابوں میں پائے جاتے ہیں جو جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں غلط اور بے بنیاد ثابت ہو چکے ہیں۔ ان مذہبی کتابوں میں بعض صحیح سائنسی نظریات و حقائق بھی پائے جاتے ہیں۔ ان قدیم مذہبی کتابوں میں مذکور بعض صحیح سائنسی تصورات کا وجود اس بات پر ضرور دلالت کرتا ہے کہ یہ کتابیں کسی دور میں برحق رہی ہوں، جیسا کہ تورات اور انجیل کے متعلق اسلامی نظریہ ہے۔ اگرچہ کہ ویدوں اور دوسری ہندو مذہبی کتابوں کے متعلق قرآن اور حدیث میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں یا نہیں، مگر بعض دوسرے قرائن سے اس کا امکان ہے کہ وہ بھی کبھی آسمانی کتابیں رہی ہوں۔ ان قرائن میں ان کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وغیرہ کی پیشین گوئیوں کا تذکرہ موجود رہنا ہے۔ بہرحال ان کتابوں میں صحیح سائنسی حقائق و نظریات کے ساتھ ساتھ ان میں غلط سائنسی نظریات کا پایا جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتابیں یا تو محرف شدہ ہیں یا آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، جیسا کہ ان کتابوں کے متعلق اسلام کی رائے اور اس کا نظریہ ہے۔ ورنہ اگر یہ کتابیں برحق ہوتی تو ان میں سائنسی اغلاط اور تضادات نہیں پائے جاتے۔ لہذا جدید سائنسی تحقیقات کے ذریعے سابقہ مذہبی کتابوں کی افادیت پر جو روشنی پڑ رہی ہے، اس سے ان کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کی تائید و تصدیق ہوتی ہے کہ یہ کتابیں خواہ گزشتہ ادوار میں صحیح رہی ہوں، مگر یہ کتابیں موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، کیونکہ وہ یا تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں یا ان میں تحریفات کی گئی ہیں۔ لہذا جدید سائنسی تحقیقات سے ان مذہبی کتابوں کی حقانیت ثابت ہونے کے بجائے ان کتابوں کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کے نقطہ نظر کی تائید و تصدیق ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث کا ایک بڑا اعجاز جدید سائنس کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔